السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ناول کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو اس دفعہ آپ کے رائٹر کو تھوڑا سا ٹائم مل ہی گیا ہے اور میں نے لکھ ہی لیا ایپیسوڈ۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کرتے رہیں اور ناول کو بھرپور جو ہے وہ سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی میں ناول کنٹینیو کر رہی ہوں۔ ادروائز میں چھوڑنا چاہتی تو اس کو یہاں پہ بالکل مطلب چھوڑ بھی دیتی، اور بہت سے ایسے میرے ہیں ریڈرز ہیں جو کہ پوچھ رہے ہیں کہ ناول کب ختم ہوگا۔ تو گائز ابھی تو ٹوسٹ آیا ہے ناول میں، ابھی ناول جو ہے وہ ابھی نہیں ختم ہو رہا، ابھی ہے ناول، ابھی آلموسٹ جتنا ہوا ہے اتنا ہی رہتا ہے تقریباً۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم چھوٹا کر دیں تو چھوٹا کر سکتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں پھر سکپ ہو جائیں گی اور بہت سے جو سینس ہیں جو میں نے سوچے ہوئے ہیں وہ مس ہو جائیں گے اس میں سے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، وچ از وصل یار از قلم کشف کیسر۔ اپنا ریویو ضرور دیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اور اکثر ایسے میرے ریڈرز ہیں بہت پیارے پیارے جو کہ لائک کر دیں تو کمنٹ نہیں کرتے اور کمنٹ کر دیں تو لائک نہیں کرتے۔ یار یہ کیا سین ہوتا ہے؟ مجھے یہ بھی سمجھا دیں آپ۔ باقی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں کہاں سے ہیں، پاکستان کی کس سٹی سے ہیں اور ناول پڑھ رہے ہیں۔ اپنے ریویو ضرور دیجیے گا، باقی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اب اپنی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں ہم، قسط نمبر 48۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا، مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر قیمت پر، چاہے جو مرضی کرو، چاہے تمہیں اس کے شوہر کو ہی مارنا کیوں نہ پڑے، مگر مجھے وہ ہر حال میں میرے پاس چاہیے۔ زاویار اسحاق اپنی اترن بھی کسی کو نہیں دیتا تو وہ تو پھر میری منگ رہ چکی ہے۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے یہ کام کرنے کے لیے، اگر 1 گھنٹے سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ زاویار اپنے عالیشان بنگلے میں بیٹھا فون پر طیش کے عالم میں کسی کو حکم صادر کر رہا تھا۔ دوسری طرف موجود شخص اس بندے کی مکروہ شخصیت سے خوب واقف تھا، اس لیے اس کے ماتھے پر ننھی بوندیں چمک رہی تھیں، جس سے صاف واضح تھا کہ وہ شخص اس سے ڈر رہا ہے۔ اوکے سر، میں وہ لڑکی اگلے 55 منٹ میں آپ کے سامنے ہوگی۔ ڈر پر بمشکل قابو پاتے لڑکھڑا کر بولا تھا۔ زاویار اسحاق کے چہرے پر کمینگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھری۔ اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے اجوا سلیم۔ اور زاویار اسحاق اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ وہ اسی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ اجوا سے مخاطب تھا جیسے وہ اس کے سامنے کھڑی ہو۔ پھر سگار سلگا کر لبوں سے لگا گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ اب اجوا سلیم نہیں، اجوا عباس خان ہے، اور عباس خان اپنی بیوی پر کسی کی آنچ بھی برداشت نہیں کرتا۔ ٹرن ٹرن ٹرن۔ عباس اس وقت آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ عباس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، مگر دوسری طرف سے جو خبر اس کو ملی تھی اس کی روح تک کھینچ لینے کی حامل تھی۔ جذبات پر قابو پاتا ڈرائیور پر طیش کے عالم میں دھاڑا تھا۔ تم کدھر مرے ہوئے تھے اور مجھے اس وقت کال کیوں نہیں کی؟ اگر اس کو ایک خروش بھی آئی تو تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ غصے سے لال ہوتا اتنا کہتے وہ فون کاٹ چکا تھا۔
اور ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں پکڑتا تیزی سے باہر کو نکلا تھا۔ یا اللہ، ایسا نہ ہو، اس کو کچھ نہ ہو، اس پر میں ایک خروش بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بے بسی سے اللہ سے ہم کلام ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتا تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ شفیق بھائی، آپ مجھے مارکیٹ تک لے جائیں، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ اجوا گھر کے ڈرائیور سے بولی۔ جی بی بی جی، آپ تیار ہو جائیں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ ادب سے کہتا فوراً گاڑی نکالنے کے لیے چلا گیا، اور اجوا بھی اپنی شال لینے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ شال لے کر اپنا پرس پکڑ کر باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھتی مارکیٹ تک جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ مگر اس کو اس کی خبر نہیں تھی کہ کون سی قیامت اس پر گزرنے والی ہے۔ وہ عباس کو بغیر بتائے جا رہی تھی۔ دل میں گھبراہٹ کا احساس تھا، مگر اس کے آنے سے پہلے اس نے واپس آ جانا تھا۔ اس کو کچھ ضرورت کی چیزیں چاہیے تھی، کیونکہ عباس کی سالگرہ آ رہی تھی اور اس کو اسپیشل بنانے کے لیے اجوا نے سرپرائز پلان کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر چیز وہ اپنے ہاتھوں سے خریدے اور خود ساری تیاری کرے، مگر اس کو یہ علم نہیں تھا جو مصیبت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی مال کے سامنے رکے اور اس کی گاڑی کے کچھ ہی فاصلے پر دو گاڑیاں اور رکی۔ اجوا اندر چلی گئی اور ڈرائیور نے گاڑی پارکنگ ایریا میں لگا دی اور انتظار کرنے لگا۔ اجوا تقریباً آدھے گھنٹے بعد مال سے نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 3 شاپنگ بیگز تھے جس میں اس نے مطلوبہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈرائیور سامنے ہی کھڑا تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ 4 بندے آتے اجوا کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ وہ چیختی چلاتی اپنا آپ چھڑواتی رہی، مگر کلوروفارم سے بھگوئے ہوئے رومال کو اس کے ناک پر رکھنے کی دیر تھی کہ اجوا کسی کٹی ڈال کی طرح اس شخص کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اور یہ عمل اتنی اچانک اور تیزی سے ہوا تھا کہ ڈرائیور کچھ نہ کر سکا۔ ڈرائیور فوراً گاڑی میں بیٹھا اور اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا جس میں اجوا کو رکھا گیا تھا۔ ان آدمیوں کو جب پتہ چلا کہ ڈرائیور کی گاڑی ان کے پیچھے ہے تو ان میں سے ایک نے باہر نکل کر ڈرائیور کی گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی ڈرائیور کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر اس نے عباس کو فون کر کے اطلاع دی، کیونکہ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عباس کو بتانا بہت ضروری تھا۔ عباس کے غصے کی وجہ سے اس کو اپنی موت واقع ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر معاملہ عزت کا تھا۔ عباس طیش کے عالم میں بہت تیزی کے ساتھ اس شاپنگ مال میں داخل ہوا تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے اجوا کو اغوا کیا گیا تھا۔ وہ مینیجر کے پاس جاتے ہی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کا کہہ چکا تھا۔ دیکھیں سر، ہم کسی بھی رینڈم شخص کو سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دکھا دیتے، یہ ہمارے مال کی پالیسیز کے خلاف ہے۔ مائی فٹ، تمہیں جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری گردن کاٹ کے رکھ دوں۔ تمہارے مال کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، جانتے نہیں ہو تم مجھے۔
عباس غیظ و غضب کے عالم میں دھاڑا تھا کہ مال کے مینیجر کی ہوائیاں اڑی تھیں، پھر اس کو کنٹرول روم میں لے کے گیا۔ عباس نے مطلوبہ فوٹیج دیکھی، رگوں میں خون لاوے کی طرح پھوٹتا اس کے اشتعال کا پتہ دے رہا تھا۔ دل مٹھی میں جکڑا ہوا تھا، کہیں اس کو کچھ نہ ہو جائے۔ عباس نے فون اٹھایا اور اپنے ایک دوست جو پولیس میں اے سی پی کی نشست پر بھرتی تھا اس کو کال ملائی۔ گاڑی کا نمبر دے کر تمام تفصیلات نکالنے کو کہا۔ اگلے کچھ ہی سیکنڈز میں عباس کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اس جگہ کی لوکیشن مل گئی تھی جہاں وہ گاڑی رکی ہوئی تھی۔ عباس سیکنڈ کی دیر کیے بغیر وہاں سے نکلا تھا، جلد از جلد اسے اپنی بیوی کے پاس پہنچنا تھا۔ آنکھیں بے چین تھی، ایک چہرہ دیکھ کر ہی دل کو راحت ہو سکتی تھی جو پتہ نہیں ابھی کس حال میں ہوگی۔ سو گائس، وائس اوور تھا اس لیے جلدی جلدی اڑ گیا ایپیسوڈ۔ باقی جو بیک گراؤنڈ سے شور آ رہا ہوتا ہے اس کو اوائڈ کریں کیونکہ یہ آنا ہی آنا ہے۔ رات ٹائم بھی آنا ہے، دن ٹائم بھی آنا ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور پنکھا تو چلانا ہی ہوتا ہے اور پنکھے کا شور ہوتا ہے پیچھے۔ اور ابھی بھی خیر میں نے چلایا بالکل سلو سپیڈ میں، لاسٹ آخری سپیڈ پہ چلایا ہوا ہے اس لیے کیونکہ اس کی شور بہت زیادہ پیچھے سے آتا ہے۔ اور جو لاسٹ میں نے 47 ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی اس میں بھی یہی سین تھا کہ وہ میں نے اپلوڈ کر دی، کوئی میں نے وائس اوور نہیں سنا اس کا، کچھ بھی نہیں، بس اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا ڈائریکٹ۔ اور جب بعد میں نے دیکھا تو اس میں کافی زیادہ شور تھا گائز، کیسے برداشت کر لیا آپ نے؟ باقی آئی ڈونٹ تھنک سو آپ لوگ وائس اوور سنتے بھی ہیں، مگر چلو کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے کچھ ریڈرز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ وائس اوور دیا کریں، کچھ ہیں جو وائس اوور سے ہی ایپیسوڈ کو سنتے ہیں، ان کو سین کی سمجھ آتی ہے۔ باقی گائز جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ سپورٹ کریں اور سپورٹ کریں ناول کو۔ اور مجھے بتائیں کہ ناول میں سب سے مزے کا سین کیا تھا؟ دیکھیں اتنی مشکل سے اتنے بزی شیڈیول میں سے ہم ٹائم نکال کے ایپیسوڈ اگر لکھ رہے ہیں، اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو میرے لیے تو یہ بہت زیادہ ٹف ہے فی الحال، مگر پھر بھی میں کر رہی ہوں کیونکہ میرے کچھ ریڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ناول کے کریکٹرز بھول رہے ہیں، ہمیں ناول آپ بہت زیادہ لیٹ کر رہی ہیں۔ تو گائز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میری مجبوری ہے، میں گھر میں بہت بزی ہوں بیکاز آئی ایم اے ہاؤس وائف۔ سو باقی آپ کریں، ناول کا ریویو ضرور دیے گا۔ اور پیچھے اب میرے بیٹے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ حافظ گائز۔